आदम का मकसद यही है कि हक की आवाज बने। भाई कराची में 55 हजार के चाइना के क्लोन कॉपियां बिक रही है भाई। पूरा लाहौर बेच रहे, पूरा पाकिस्तान वो क्लोन कॉपियां बेच रहे 55 हजार में। पर मुन्ना मोबाइल आई स्टोर में आपको 15 प्रो मैक्स 2,35,000 रुपए का मिलेगा। जेन्युइन मोबाइल 1,50,000 रुपए में आईफोन 14 प्रो। गुलाम हुसैन पीरजादा 234 पुलिस बिलाल अली उस खेती हो रही है। मैं उस सिपाही से मिले भी हूँ। उस सिपाही ने मेरे से 20 लाख रुपए की डिमांड की है, जिसकी मेरे पास वॉइस मौजूद है। कह रहे 20 लाख रुपए दे दो, मैं अपना बयान चेंज कर दूंगा। ये एक ही गोली होती है, इनके टांग पे लगती है, वो भी नरम गोश्त में लगती है। मेरे भाई को हाथ पे लग रही है, मुझे ये हाथ पे लग रही है गोली, और इसको टांग पे गोली लग रही है, जिसके अंदर मेरे घर का 2 साल का बच्चा FIR में दर्ज किया गया है। ये जो है 2 साल का बच्चा, वजात नाम है, इसका नाम वजात है। ये FIR में जो है बच्चे का नाम डाला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान भर की बात की जाए और ख़ास तौर पर कराची की बात की जाए, कारोबार करना एक मुश्किल काम हो चुका है। और सूरत हाल ऐसी नज़र आती है, जिन लोगों को कारोबारी लोगों की हिफाजत करनी है, उन्हीं पर जो है लूट मार और डकैती और इस तरह के जो है इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मशहूर ज़माना मोबाइल की एक शॉप है कायदाबाद में, जो बहुत बड़े पैमाने पे जो है मोबाइल की खरीदो फरोख्त का बिजनेस करते हैं और सोशल मीडिया पे भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। अब से कोई 2.5 माह कबल जो है इनकी दुकान पर जो है एक छापा मारा गया था और FIA की जानिब से दावा किया गया था कि ये जो है हवाला हुंडी का काम करते हैं और गैर कानूनी चीज़ें बहुत सारी हुई थी। ये हदूद का लतीफ थाने की हदूद है, मगर यहाँ पर जो पुलिस FIA हुकाम के साथ मौजूद थी वो कायदाबाद थाने की थी। और मशहूर ज़माना SHO पीरजादा, जिनका पूरा नाम है गुलाम हुसैन पीरजादा साहब, वो जो है इस रेड में जो है शामिल थे। इसमें फायरिंग भी हुई थी, 2 लोग जख्मी भी हुए थे, कोर्ट भी मामला चले गया। अब जो है अजीबो गरीब और हैरत अंगेज चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए कि हम इस मामले पर ज़रूर बात करें, क्योंकि इब्ने आदम का मकसद यही है कि हक की आवाज़ बने, सच के साथ खड़ा हो। मजलूम चाहे अमीर हो या गरीब हो या किसी भी मकतबा फ़िक्र से या मसलक से या कौम से ताल्लुक़ रखता हो, उसके साथ खड़ा होना हमारा काम है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुन्ना मोबाइल शॉप में, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये मुन्ना मोबाइल मार्केट कभी चमक रही होती थी, कभी धमक रही होती थी, हम सोशल मीडिया पे देखते थे, लेकिन आप फुटेज में देख रहे होंगे जो चल रही है मेरी स्क्रीन पर, ये मुन्ना मोबाइल मार्केट जो है एक उजाड़ ज़दा खंडर का जो है मंजर पेश कर रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। मुन्ना मोबाइल के जो ऑनर हैं वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं, इनके हाथ में भी गोली लगी थी। 3 करोड़ से ज्यादा मोबाइल चोरी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस और FIA पे जो है इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। हमारा मीडिया भी सोया हुआ है, अभी तक जो है इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया। एक ताजिर जो मजलूम है वो आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो अभी हम उसके साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बड़े संगीन आप इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं उस दिन हुआ क्या था जिस दिन आपकी दुकान पर रेड पड़ी? कौन कौन आपकी दुकान पर रेड करने के लिए आए? हमारी दुकान के अंदर आए थे, आपका लब अला करे स्टेट बैंक सर्कल नबील महबूब, उसके साथ उसके 4 एहलकार और पुलिस में गुलाम हुसैन पीरजादा 234 पुलिस और भी थे, काफ़ी सारे थे, मतलब जिनको बायफेज में जानता हूँ। और वो मेरी दुकान पे उन लोगों ने डायरेक्ट दावा किया कि भाई आप इतने सारे मोबाइल फ़ोन कहाँ से लेकर आते हो। जिस पर मेरा सवाल था कि मैं कुछ इंपोर्टर से इंपोर्ट करता हूँ, कुछ मैं यहाँ पे लोकल परचेजिंग करता हूँ, जैसे ID कार्ड पे मोबाइल फ़ोन ले लिए, एक्सचेंज करता हूँ मोबाइल फ़ोन, कुछ मोबाइल फ़ोन मैं अब्दुल्ला अरुण रोड से लेता हूँ, कुछ मैं यहाँ पे जो है ना लोकल परचेजिंग करता हूँ। ये सारी चीज़ें उनको दिखाने के बावजूद भी यहाँ पे एक एहलकार खड़े हुए थे, जो उस दिन मुझे पता चला उस बंदे का नाम था बिलाल अली। उस बिलाल अली ने मुझे अपना बैग दिया और अल्लाह ने चाहा वो जो अपने साथ बैग लेकर आया था, 3-4 बैग लेकर आए थे, एक बैग उसका यहाँ पे रे भी किया था, जो मैं आप मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, जिस टाइम वो मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा वो मोबाइल सारे बैग में, मैंने कहा सर जी आप इंतहाई जुल्म कर रहे हो, मेरे पास इस मोबाइलों की एक इनवॉइस मौजूद है, एक रसीद मौजूद है, सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इसके मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। कह रहे अगर नहीं आप नहीं दिखा, आप कह रहे हो कि वर्दी में FIA की वर्दी में डकैती हो रही है। सर बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
تو سر اس کے باوجود یہ ساری چیزیں دکھانے کے باوجود بھی وہ میری بات سننے کی ہمت نہیں تھی ان کے اندر. سارے موبائل فون میرے جو ہے نا ان لوگوں نے بیگ میں ڈالنے کی کوشش کی, جس پر ہم لوگوں نے مذمت کی. میں نے کہا کہ بھائی جان آپ ڈال بھی رہے ہو تو کم سے کم اس کے آئی نمبر لکھے ویڈیو کے اندر لے کر آئے, لے کے جائے. کل میں آپ پہ کلیم کروں گا تو میں کیسے کلیم کروں گا؟ کہنے لگے بھائی آپ رہنے دو. اس تقریباً میرے خیال میں 2 کارٹن کے قریب جو FIA اہلکار تھے جو سول کپڑوں میں آئے تھے وہ لے کے گئے. باقی اس کے بعد کیا ہوا, یہاں پہ میرے بھائی کو گولی لگ جاتی ہے. دیکھیے سر جی میرے بات سنیں, میری دکان کے اندر DVR لگے ہوئے, CCTV کیمرے لگے ہوئے, ابھی بھی آپ دکھا سکتے ہو. میری دکان کے اندر DVR لگے ہوئے, ان کو آپ کہو کہ اس کی دکان میں جو DVR لگا تھا وہ کھائیں. دیکھو کورٹ میں ہم نے یہی سب سے پہلے objection ہمارے اوپر یہ تھا کہ بھائی ان لوگوں نے فائرنگ کی, تو ہم نے بولا ہماری دکان میں جو DVR لگا ہوا تھا وہ DVR آپ دکھائیں. اس کے اندر پولیس نے پیش کر دیا ہوگا نا, پولیس نے ابھی نہیں, پولیس نے ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا ہے. پولیس نے کہا ان کی دکان میں DVR تھا ہی نہیں. جس دن کل نہیں پرسوں کل میں نے جب یہ دکان GIT کی ٹیم نے ڈی سیل کرائی, بلا ڈی سیل کیا بولے دکان کھلوائی اپنی نگرانی میں, جیسے شٹر اوپر کیا سب سے پہلے میرا DVR سامنے پڑا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھو سر یہ لوگ تو کہہ رہے تھے DVR ہے نہیں, یہ DVR کیسے پڑے؟ بول رہے بھائی آپ خاموش ہو جاؤ. DVR اٹھایا, باقی جو چیزیں تھی وہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس سے آپ سے بات ہوتی ہے, معاملہ سنجیدہ بہت بڑا الزام ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ DVR انہوں نے پیش نہیں کیا, دکان کی چابی ان کے پاس تھی تو یہ اٹھا کے پیش کر سکتے تھے تو نا. سر جی ہم تو یہی بول رہے تھے شروع سے کہ بھائی آپ دیکھیں دکان آپ کے پولیس آفیسر غلام حسین پیرزادہ نے سیل کی ہے اپنی نگرانی میں. اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ سیل کرے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھے, یہ ادارہ اس سے پوچھے کہ کیا اختیارات ہے وہ. میں تو کورٹ میں بھی پیش ہوا, میں نے کہا بھائی میری دکان ڈی سیل کراؤ. اس نے کہا آپ کی دکان تو سیل ہے نہیں, آپ کی دکان سیل ہی نہیں ہے, FIR میں ذکر ہی نہیں ہے. SHO اپنی جو ہے نا اپنے اختیارات کا بالکل غلط استعمال کیا ہے. سر آپ نے بھی تو فائرنگ کر دی. دیکھو سر جی میری بات سنیں سر, دیکھو میری بات سنیں سر, میں فائرنگ کرتا ہوں, پولیس میرے پہ الزام کرتی ہے کہ بھائی اس نے فائر کیا ہے. میں اس سپاہی سے ملے بھی ہوں, اس سپاہی نے میرے سے 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے, جس کی میرے پاس وائس موجود ہے. کہہ رہے 20 لاکھ روپے دے دو میں اپنا بیان چینج کر دوں گا. اچھا, وہ سپاہی مجھے کہہ رہا ہے, اس کا کزن کہہ رہا ہے کہ 20 لاکھ دو میں اپنا بیان چینج کر دوں گا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کا میڈیکل بھی ہم چیلنج کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی میرے طرف سے آپ پہ فائر ہوا ہے یا میرے کسی اہلکار نے کیا یا میرے گن مین نے کیا ہے, تو میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میڈیکل لے آئے. دیکھو جج صاحب نے پہلے ہی کہا ہے یہ ایک ہی گولی ہوتی ہے, ان کے ٹانگ پہ لگتی ہے, وہ بھی نرم گوشت میں لگتی ہے. میرے بھائی کو ہاتھ پہ لگ رہی ہے, مجھے یہ ہاتھ پہ لگ رہی ہے گولی, اور اس کو ٹانگ پہ گولی لگ رہی ہے. حالانکہ ہم سیدھے کھڑے, میں دکان کے اندر کھڑا ہوں, وہ دکان سے باہر کھڑا. میں تو ادھر ویپن اس کے ہاتھ سے چھین کے میں خود یہاں رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ سر جی ظلم نہ کرے, یہ میری زندگی بھر کی جمع پونجی ہے. آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں, میں اپنے آپ کو شوٹ کر دوں گا, میں یہاں کھڑے ہو کے سوسائڈ کر دوں گا. میرے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو آپ ایسے کسی کے کہنے پہ آپ؟ پھر کیا ہوتا ہے سر, یہ لوگ FIR کاٹنے کے لیے جاتے اور میری پوری فیملی کو FIR میں نامزد کر دیتے, جس کے اندر میرے گھر کا 2 سال کا بچہ جس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی پڑا ہوا ہے, بچہ بھی یہاں آیا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, وہ بچہ بھی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو, بچہ بھی یہاں پہ موجود ہے. نہیں رکتے, یہ بچہ دکھائیں بھائی, یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے. FIR میں درج کیا گیا ہے, یہ جو ہے 2 سال کا بچہ, وجاد نام ہے, اس کا نام وجاد ہے. یہ FIR میں جو ہے بچے کا نام ڈالا گیا ہے. انتہائی جو ہے شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں یہ FIA سے بھی کہتا ہوں, بات ساری یہ ہے کہ ابن آدم کا سب سے محبت کرتا ہے. ابن آدم جو ہے اس بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور یہ دیگر چیزیں بھی جو ہے موجود ہیں, یہ میڈیکل وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ 2 سال کے بچے کو بھی جو ہے نامزد کیا گیا ہے, اور ان کے خاندان کے منا موبائل شاپ ایک بڑا مقصد ہے. یہ تاجر ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں, اور ہمیں تو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا ملک معاشی طور پہ ترقی کرے. اب ان کے بچوں کو بھی جو ہے 2 سال کے بچوں کو بھی جو ہے ان کو وہ کر دیا گیا ہے. بحیثیت صحافی میں ریکویسٹ کروں گا SSP ملیر سے بھی کہ وہ اس چیز پہ نوٹس لیں کہ یہ FIR 2 سال کے بچوں پہ کس طرح سے ہو گئی ہے. ایڈیشنل IG اور IG صاحب خصوصی طور پہ توجہ دیں. میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تاجر لوگ اس طرح پریشان ہوں گے تو کیسے ہوں گے. اب یہ بچہ جو ہے 2 سال کا, وہ رو رہا تھا, گھبرا گیا تھا, اس لیے میں نے اس کو ایک گود سے ہٹا دیا ہے.
वो बच्चा भी जो है जमानत के लिए अदालत में पेश हुआ था। अफसोस की बात है, अब बच्चों के हुकूक की बात करते हैं और इतने इतने मासूम बच्चों को जो है हम जो है वहां पर जाना पड़ रहा है। हो सकता है ये गलत हो, मैं अभी फैसला नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे कहाँ से आ गए FIR में, इस बात से महसूस होता है इनका कोई दुश्मन जो है इस चीज में मुलविस था, जिसने इनके खानदान के, इनके घर के लोगों के नाम बताए और पुलिस ने बगैर सोचे समझे जो है वो नाम डाल दिए। अब ये खड़े में अपनी जगह, इनसे मैं मजीद बात करता हूँ। सर मुझे ये बताएं, आप दावा कर रहे हैं डकैती का, ठीक है, मुहाफिजों ने कितने की डकैती मारती आपकी दुकान पे? खंडर लग रहा है मुझे, तब यहाँ तो कुछ नहीं है। मेरे भाई, मेरे साथी भाई, बात ये है, आज से 2.5 महीने पहले मैं इस दुकान के अंदर करोड़ों का मालिक था। आज मेरी दुकान में तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 6-7 लाख के मोबाइल फोन, वो भी एंड्रॉइड छोड़े। उस दिन जब GIT की टीम आई, हमारी दुकान हमें हैंड ओवर करवा रही थी, उनके सामने एक मोबाइल भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। वो ऑन कैमरा वो लोग यहाँ पे खड़े हुए थे। एडिशनल IG जावेद आलम ने पास जो ये इंक्वायरी की गई है, जिस पे इंक्वायरी हो रही है, GIT कंटेंट की है हेड मजिस्ट्रेटर कराची ने, और इंशाल्लाह मुझे उसके ऊपर भरपूर भरोसा है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह वो हमारे हक में आएगी। हमने ऐसे कोई गलती नहीं की। और FIA मेरे पे क्लेम करती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी, स्मगलिंग में मुलविस है। मैं आपके चैनल की तवस्सुल से ऑन कैमरा कहता हूँ, ये 2.5 महीने हो गए, मैं इनको 100 साल की मोहलत देता हूँ। 100 साल के अंदर इन लोगों ने मुझे किसी भी ऐसे गलत एक्टिविटीज में पाया गया तो मेरी कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, मेरी कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की डीलरशिप कैंसिल की जाए, और उसके अलावा मेरे ऊपर जो संगीन सेक्शन है वो मेरे ऊपर लगाया जाए। ठीक है, मेरे ऊपर आज अभी तक इन लोगों ने, जज साहब ने कहा आप इन पे क्लेम करते हो कि भाई ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी, तो आपने इनके पास गैर मुल्की करेंसी पकड़ी है। सर हमारे को इत्तला आती, IO साहब को जब रिपोर्ट भेजी कि भाईजान क्या है, आपके पास क्या एविडेंस है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में, बोले हमें इत्तला दी, बोले हमें इत्तला हो कि आप एक नंबर के चोर हो तो क्या मैं आपको हथकड़ी लगाऊंगा? इत्तला से काम नहीं चलेगा, आप एविडेंस के साथ आओ। तो मैं यही शुरू से लेके आखिर तक, आपको पता है, हम अपना गला पाड़ रहे थे कि भाई ये सारे इल्जामात है, ये पुलिस वाले को गोली मारी, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, हवाला हुंडी, स्मगलिंग, ये सारा बहाना है। सिर्फ इनका जो टारगेट था हमारी दुकान से करोड़ों के मोबाइल फोन, जो इनका गोल था वो अपने गोल में कामयाब हुए। अच्छा सर, आप जिस तरह दावा कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन दिए हैं, तो वो करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन के सारे नंबर आपके पास, सब वो तो बंद करा देंगे, उनके किस काम के, क्या करेंगे? मैं देखो, कराची के अंदर डकैती भी होती है। मेरे से खुद 88 लाख रुपए की डकैती लगी है, आज तक उसका एक मोबाइल हमारे से ट्रेस नहीं हुआ। वो सारे मोबाइल ईरान चले जाते, अफगानिस्तान चले जाते, वो नहीं मिलते। उसके बावजूद भी मेरे यहाँ पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ था जिसके अंदर मेरी दुकान का पूरा डेटा होता है, जो हम लोग दिन में जो बेचा, जो लिया, जो इनवाइस होती है, लेजर, वो सारा मौजूद था। वो लैपटॉप भी मेरा गैब है, वो मेरा लैपटॉप है ही नहीं। अव्वल तो मैं यहाँ से मुतासिर हो गया हूँ, और उस लैपटॉप एप्पल का लैपटॉप था M1 चिप, उसकी जब मैंने फाइनल उसकी लास्ट लोकेशन चेक की, वो मैं अभी आपके चैनल पे नहीं बता सकता हूँ, वो एक जगह पे पड़ा हुआ था लास्ट। बता देता हूँ, नहीं, आप नहीं बताया, देखो मैंने आपको बताया, वो सीक्रेट है, वो कोई चीजें सीक्रेट है। काफी चीजें जैसे SHO गुलाम हुसैन पीरजादा कह रहे हैं, मैंने आपके गनमैन के हाथ से राइफलें नहीं लिए, मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद है, वो मेरे गनमैन के हाथ से राइफल लेता है। सारी चीजें मेरे पास ऑन कैमरा है, कुछ चीजें ऑन कैमरा है, कुछ चीजें उन लोगों ने जो कैमरे लगे हुए थे वो कैमरा DVR। कहने का मकसद है कच्चे के डाकू पक्के में आ गए, ऐसी समझो सर, बस बहुत अफसोस से बात। अब मुझे ये बताएं, ये सारी सूरत हाल हो गई, आप पे जो मुकदमा हुआ है उसकी अभी क्या पोजीशन है? दूसरी बात है, आईओ आपसे कॉपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है? इंक्वायरी कमेटी टीम जो बनाई गई है उससे आप रास्ते में, वो किस तरह का सबूत कर रही है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले एज मजिस्ट्रेटर कराची ATC 1 ने कहा कि कारोबारी पर्सन के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये कारोबारी शख्स है, आपने इसको पकड़ के कहाँ से लेकर आए? बोले भाई हम इसको मार्केट से उठा के लेकर आए। बोले मार्केट से आप इस पूरी फैमिली को मार? बोले हाँ पूरी फैमिली को। बोले आपको शर्म आती है? आप ताजिर को उठा के ATC 1 में पेश कर रहे हो? अकल नाम की कोई चीज़ है आपके अंदर? ऐसे नहीं होता है। और रह गई IO की बात, IO हमारे से राब्ते में, IO उसके अंदर बहुत अच्छी अपना जो है ना इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, और उसके ऊपर री इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। GIT कंटेंट की गई है हेड मजिस्ट्रेटर कराची ने जावेद आलम ओडो साहब के पास, वो GIT गई है, आपका अल्लाह भला करे, अहमद मेमन के पास। हमें भरपूर भरोसा है इंशाल्लाह हमारे साथ या GIT जो है ना गलत नहीं करेगी। हम हर तरह का ताउन, जब मुझे मेरे घर के अंदर प्रोग्राम चल रहा है,
میرے گھر کے اندر فنکشن چل رہا ہے, ایک شادی کی تقریب چل رہی ہے, پھر بھی میں ان کے ساتھ رابطے میں, مجھے گھنٹے کے بعد بلاتے, میں ادھر جا کے پیش ہوتا ہوں, جو چیز مانگتے میں ان کو پیش کرتا ہوں کہ بھائی یہ چیز ہے. اچھا دیکھیں, آپ کی دکان کی اور آپ کی خاصیت ایک یہ تھی کہ آپ کی جو یہ شاپ تھی, جب آپ کو ویڈیو بناتے تھے تو ہم انٹرسٹ کے لیے بھی دیکھتے تھے, تو بڑا مزہ آتا تھا. تو آپ کے فین بھی بہت سارے ہیں, تو اپنے فینس کو کیا آپ وہ دیں گے, کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا منا موبائل پہ, تو پورے کراچی میں کیا سندھ میں بھی جو ہے باتیں ہوئی, ہماری بھی پوری, یہاں تک کہ میں ابھی آؤٹ آف سٹی گیا تھا کیسی کہ کیا وہاں میں کچھ دوستوں سے ملا تو آپ موبائل دکان کا ذکر آیا. ان لوگوں کو کیا کہیں گے, کیونکہ دیکھیں ایک اعتماد ہوتا ہے گھاٹ کا ایک شاپ والے پہ, ایک تاجر پہ, کہ میں صحیح چیز اس سے خرید کے آ رہا ہوں, تو بڑا نیگیٹو آپ کا وہ جاتا ہے, اس پہ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے سر, میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے گھر کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی یہ بندہ غلط ایکٹیویٹیز میں گلا پاڑ رہا تھا, کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کسی بھی, میں پھر آپ کے چینل کی توسل سے دونوں اداروں کو بتا رہا ہوں, جی آئی ٹی بنائے, کورٹ کے اندر میں نے کہا جوڈیشن بنائے, جی آئی ٹی کنٹینٹ کرے, انکوائریاں کی جائے. میں کسی بھی ایسی غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوا, آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لینا. اپنے فینس کو اور خریداروں کو, چاہنے والے فین اور خریداروں کو پتہ ہے کہ منا انشاءاللہ غلط بندہ نہیں ہے, منا 2 نمبر بندہ نہیں ہے, منا 1 نمبر کام کرنے والا ہے. شروع سے لے کے آخر تک ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ان کا گول تھا وہ اپنے گول میں کامیاب ہوئے, پر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا ان کے اصل چہرے بھی اس کے بعد آئے گے. اللہ پاک نے دن بنائے تو اس کے لیے رات بنائی, پولیس بنائے تو ان کے لیے کوڈ بنائے. ساری چیزیں انشاءاللہ میرے رب نے چاہے سامنے آ جائے گی کہ کون کہاں پہ غلط تھا, میں کہاں پہ غلط تھا, یہ کہاں پہ, یہ ساری چیز انشاءاللہ. تاجر خود ایک بہت بڑی طاقت ہے, تو نصیحت کا پہیہ آپ لوگ جب کام کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, تو اس سے چلتا ہے. اس معاملے میں تاجر برادری جو آپ کی, وہ کس حد تک آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے جو کراچی الیکٹرانکس کے صدر ہیں منہاج گلفام, وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بات مجھے عرض کر رہے تھے کہ منیر بھائی, منا بھائی, آپ ایسے کسی غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث تو نہیں ہو, میں بہت اوپر تک آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, کہیں ایسے نہ ہو ہماری آنکھیں نیچے ہو. میں نے کہا سر جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو ایسے کچھ لگا تو میں آپ میری ممبرشپ کینسل کر دو. اس بندے نے, اور ایک ہمارے کزن ہے زبیر خان راجہ خیل, اس نے ہمارے لیے اتنی ایفرٹ کی کہ ہم لوگوں نے ساری چیزوں کو, سب کو ہم نے مطمئن کیا کہ یہ ساری جو ہے نا بکواس ہے, سارا جھوٹ ہے, یہ سارے لگے ہوئے الزام ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا اس کو بہتری کی طرف لے کر آئے گا, اور اللہ پاک اس کے حقائق سامنے لے آئے گا کہ ہم کہاں غلط ہے اور کہاں صحیح. اللہ پاک آپ کو آپ کا گھر بتائے. انشاءاللہ. یہ آخری میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بہت ساری انکوائریاں بنی, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہوئی, کاروباری طاقت ایک بڑی ہوتی ہے, تاجر برادری آپ کے ساتھ تو لوگ بھی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا, آپ کا یہ سارے موبائل واپس نہیں ملتے, آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا, تو پھر آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ کیا کوئی پریس کانفرنس کریں گے, احتجاج کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میں اپنی کمیٹی جو ہماری قائد آباد کمیٹی ہے, اس کے علاوہ کراچی الیکٹرانکس کے ساتھ میں رابطے میں ہوں. ابھی تک جو جاوید اعلیٰ موڈو صاحب کے پاس ہماری جو انکوائری چل رہی ہے, تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا اس سے بہت اچھی امید ہے مجھے. احمد میمن کے پاس ہماری انکوائری چل رہی ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا ہماری بہت اچھی امید ہے اس سے, اور میرے رب نے چاہا تو اللہ پاک بہتر ہی کرے گا. سوال کہ جب آپ کو یہ لے کے گئے اس وقت موبائل موجود تھے, بالکل چابی کس کے پاس تھی؟ غلام. تب کبھی کسی نے دیکھا کہ شٹر اٹھا اس کا؟ میرے پاس آن ویڈیو پڑی ہوئی ہے. ایس ایچ او غلام حسین پیرزادہ, میری دکان مارکیٹ, دیکھو پھڈا بن جاتے ہیں مارکیٹ میں, مارکیٹ والے میرے بھائی کو ہاسپٹل لے کے چلے جاتے, میں یہاں سے جاتا ہوں شاہ لطیف تھانے ایم ایل او کی پرچی لینے کے لیے, جو وہاں پہ ڈپٹی افسر موجود نہیں تھے. پھر میں وہاں سے چلا گیا دوبارہ برابر چھوٹے کلینک میں, میرے حساب سے کافی بلڈ نہیں کر رہا تھا, تو پھر میں وہاں چلے گیا. ڈرپ لگانے کے بعد میں بے ہوش ہو گیا, مجھے پتہ نہیں تھا. میری آنکھ جب کھلی مجھے پتہ لگا کہ بھئی آپ پہ 780 ایف آئی آر کٹ گئی آپ کی پوری فیملی پہ. مارکیٹ والوں نے اس کی شٹر نیچے کر کے اس کو تالا لگا لیا. غلام حسین پیرزادہ نے کہا کہ میں اندر ڈی وی آر میں نے اٹھانی ہے اور کچھ چیزیں میں نے کلیکٹ کرنی ہے. اس کی آڑ میں اس نے میری دکان کا تالا توڑا. تالا توڑنے کے بعد پھر مارکیٹ والوں کو قریب بھی آنے نہیں دیا, تالے لگائے, اپنے دکان کو سیل کی گئی, ساری رپورٹ بنائی گئی. مجھے نہیں, دیکھو جرنل سی بات ہے نا, دیکھو آپ بھی سمجھدار ہو, موبائل ایف آئی یہ کہہ رہے کہ موبائل ہم نہیں لے کے گئے,
نبیل محبوب کا لڑکا کہہ رہا ہے بلال کے موبائل ہم نہیں لے کے گئے، ہم آئے تھے، وہ اس ٹائم موبائل موجود تھے، پڈا بن کے ہم لوگ یہاں سے چلے گئے، پھر غلام حسین پیرزادہ کھڑے ہوئے تھے، اس نے کیا کیا مجھے نہیں پتا۔ اچھا وہ ویڈیو میں نے آپ دیکھی ہے، اس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے ابھی اللہ کے گھر سے آئے، شخص بتائیں کس نے فائر کیا، وہ شخص کون ہے جو سلور پسٹل والا ہے؟ وہ اس کی میرے پاس سلور پسٹل، اس کا نام ہے بلال علی، نام ہے، FIA اہلکار ہے، میرے خیال میں کوئی SI یا سب انسپیکٹر ہے، پر اسٹیٹ بینک سرکل میں اس کی ڈیوٹی ہے، نبیل محبوب کے ساتھ ہی وہ کام کرتا ہے۔ وہ مجھے کل میں نے اس کی پوری، اچھا آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پولیس والا یہ بول رہا ہے کہ مجھے 20 لاکھ روپے دے دو میں بیان بدل دوں گا۔ بالکل لیے میں بالکل ثابت کرا سکتا ہوں، میرے مارکیٹ کے اندر کے لڑکوں سے لیے، کسی سے 2.5 لاکھ لیے، کسی سے 1.5 لاکھ لیے، کسی سے، میں نے کہا میں آپ کو، آپ کا 2.5-3 لاکھ کا مسئلہ ہے، آپ میرے علاقے کو میں آپ کو دے دوں گا، پر آپ ایک دفعہ قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ میں نے آپ کو فائر مارا ہے۔ بولے نہیں، بس میں وہاں کھڑا ہوا تو مجھے گولی لگے۔ وہ بھائی تو تجھے گولی میں نے مارنی کیا؟ میں تجھے گولی مارتا تو میں اپنے آپ کو اس ٹائم کیوں گولی مار، میں اپنے آپ کو گولی ماروں گا یا لوگوں کو ماروں گا؟ میں تو کہہ رہا تھا کہ خدا رسول کو مانو، میرے موبائل نہیں لے کے جاؤ، میں اپنے آپ میں خود سوسائڈ کر دوں گا، میں اپنے آپ کو گولی ماروں گا۔ میں آپ کو کون گولی مار سکتا ہے؟ آپ کو تو کوئی بھی گولی نہیں مار سکتا ہے۔ ابھی آپ کا کاروبار ٹھپ ہے، اتنی بڑی دکان آپ کی ماشاءاللہ روز کی سیل کی، اب اپنے ویور بیان کے چاہنے والے جو آپ کی دکان پہ آتے ہیں تو ان کو یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ دکان انشاءاللہ کب دوبارہ سے جگمگ کرتی ہوگی، اللہ اور جگمگ کریں، اور کب تک اس کو دوبارہ رن کر دیں گے، یا پوری کیسی صورتحال ہے دکان آپ؟ دیکھیے سر، اول بات تو یہ جو ہمارے پاس سے موبائل فون جو ہے نا 2.5 سے 3.5 سے 3 کروڑ 56 لاکھ کے قریب موبائل فون، یہ موبائل، یہ پیسے بندہ گنتی کرنے میں بھی بیٹھ جائے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، جب وہ کمانے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے اوپر زمانہ گزرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ہمارے کو ایک دفعہ دوبارہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا، تب جا کے کہیں ہماری یہ دکانداری بحال ہو۔ اب آپ کو تو اس چیز کا علم ہوگا کہ یہ دکانداری ہماری کیسے بحال ہوگی۔ کیا اپیل کریں گے اعلیٰ افسران سے؟ میں اعلیٰ افسران سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، شفاف انکوائری ہونی چاہیے، کہیں پہ بھی ذرہ بھر بھی ہمیں غلط ثابت کرایا گیا، کہیں پہ بھی غلط ثابت کرایا، میری کمپنی کا لائسنس کینسل کیا جائے، جو سیکشن آپ کے دل میں وہ سیکشن لگائے جائے، میری ڈیلرشپ کینسل کی جائے کراچی الیکٹرانکس، میرا یہ میں بھائی، اور اگر آپ حق پہ ہو تو ان کے خلاف تو میں ابھی بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ بھائی میں ان کے خلاف قانونی کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف میں نے GIT ٹیم کی طرف میری نظر ہے کہ GIT ٹیم کیا فیصلہ دیتی، اس نے کافی یقین دہانی کرائی ہے نبیل میمن، وہ کیا نام ہے، احمد میمن نے، کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا، جہاں آپ غلط ہو ہم آپ کو کہے گی آپ غلط ہیں، چاہے وہ پولیس جو ہے نا جتنا بڑا باثر شخص کیوں نہ ہو، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ قائد آباد تھانے کی پولیس ادھر کیا کر رہی تھی؟ یہ حدود بھی نہیں ہے قائد آباد کی، اس کے بعد SHO غلام حسین پیرزادہ کا چابی لینا، پھر یہ دکان جو ہے، میں نے ویڈیوز ابھی انہوں نے مجھے دکھائی ہیں، جب ان کی دکان پہ ریڈ ہوئی ہے اس سے کچھ دیر پہلے کی، اس میں بھی جو ہے یہ دکان موبائلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب جب یہ گرفتار ہو گئے یا زخمی ہو گئے، ان پہ جو بھی الزامات لگائے گئے اس کی یقیناً تفتیش بھی ہو رہی ہے، GIT بھی بن گئی ہے، عدالت بھی معاملات کو دیکھ رہی ہے، امید ہے انصاف ہوگا، لیکن یہ سارے موبائل کہاں پر چلے گئے؟ تو یقینی طور پہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر عام آدمی جرم کرے تو وہ بھی جرم ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص آدمی جرم کرے جس کی معاشرے میں کوئی عزت ہو یا وہ معاشرے کے لیے سدھار کا جو ہے ایک سائن ہو، اگر وہ اس طرح کا غلط کام کرے تو اس کے خلاف مزید سخت جو ہے کارروائی ہونی چاہیے۔ الزامات جو ہے سنگین ہے، پیرزادہ صاحب پہ بھی پہلے بھی جو ہے ان پہ الزامات لگتے رہے اس طرح کے سنگین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے انویسٹیگیٹ کیا جائے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا نام بھی جو ہے FIR میں ڈالا جا رہا ہے، تفتیش کی جائے، اور ان کا جو مال اگر یہاں سے چلے گیا ہے ان کا مال جو ہے ان کو ضرور دلایا جائے، کیونکہ 3 کروڑ یا 3.5 کروڑ کہنا آسان ہے لیکن اس کو کمانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو ابن آدم YouTube چینل کو دیکھتے رہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم حق کی آواز بلند کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، انشاءاللہ ہم اس آواز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس چینل کو جو ہے سبسکرائب، لائک ضرور کریں، اس کو زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو حق کی آواز ہے زیادہ سے زیادہ آگے جا سکے اور جو مظلوم ہو ان کی جو ہے مدد کر سکے اور ان کا ساتھ دے سکے۔ اللہ حافظ۔